سارا دن سپریم کورٹ بیٹھے رہے کہ ہمیں سرٹیفائڈ کاپی آف دا آرڈر ملے اور ہمیں نہیں ملی. 11 بجے نہیں ملی, 12 بجے نہیں ملی. میں باہر آتی رہی, بار بار چیک کرتی رہی کہ کیا سرٹیفائڈ کاپی ایشو ہو چکی ہے. وہ نہیں ہوئی تھی. 3 بجے یہ بھاگتے بھاگتے میری بہن سپریم کورٹ سے ان کو وہ کاپی ملی, وکیل کے ساتھ گئی, ان کو کاپی ملی اور پھر وہ گئے G11. مگر اس میں ایک اور چیز جاننی بڑی ضروری ہے. جب یہ سپریم کورٹ میں تھے وہاں پہ لطیف اوزا صاحب کے ایسوسیٹ بھی تھے. ان کو پولیس ان کا پیچھا کرتی رہی, ان کو سپریم کورٹ میں جا کے چھپنا پڑا. ہمارے جو وکیل ہیں وہ بھی نہیں خود جا سکے کیونکہ ان کے پیچھے بھی چھاپے پڑ رہے ہیں. کیا یہ طریقہ ہے؟ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی یہ انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نمائندے ہیں, لیڈر ہیں, ان کے وکلا کو بھی نہ چھوڑیں, ان کے پیچھے بھی آپ چھاپے ڈالیں گے, ان کے پیچھے بھی آپ گھسنا پڑیں گے. اس کے باوجود یہ لوگ کامیاب ہوئے کہ ان کو سرٹیفائڈ کاپی آف دا سپریم کورٹ آرڈر ملا. اس کے بعد یہ G11 گئے جہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس ہے. وہاں پر تالے لگے ہوئے تھے, وہاں پہ کوئی نہیں تھا جو وہاں پہ یہ چل کے جمع کراتے اور یہ جو سارے کارروائی ہے وہ مکمل کرتے. ان کو بتایا گیا کہ آپ جیل کورٹ جائیں جو کہ ٹرائل کورٹ ہے, وہاں پہ یہ سب ہوئے گا. یہ آپ بھاگتے بھاگتے پہنچے ہیں. آپ خود جانتے ہیں کافی فاصلہ ہوتا ہے, اس وقت ٹریفک بھی ہوتی ہے. اب یہ مشکلات سے پہنچے ہیں یہاں پر, مگر اب اندر جو کورٹ ہے صرف وہ آرڈر ڈکٹیٹ ہو رہا ہے اور کورٹ بند ہے اندر. تو آج شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت بالکل نہیں ہو سکتی. ضمانت ہوگی, رہائی نہیں ہوگی. ضمانت ہو چکی ہے, رہائی نہیں ہو سکتی, یعنی روکار ہی نہیں بن پائی. روک نہیں. اب یہ ہو گئی اس ایک نقطے پہ بات. دوسرا نقطہ, جب ہم اندر بیٹھے تھے اور کچھ یہاں پہ میڈیا کے دوست موجود ہیں جن کو میں نے جب اندر دیکھا تو میں نے جج صاحب سے جا کے پوچھا کہ جج صاحب کیا یہ ٹرائل اوپن ہے؟ یہ اب ٹرائل اوپن ہو گیا کیونکہ یہاں پہ تو میڈیا کے کچھ بھائی بیٹھے ہیں اور پبلک کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے پہلے کہا کہ نہیں اٹس ناٹ اوپن, پھر نے کہا اوپن ہے. تو میں نے جب پوچھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا میں باہر جا کر اس ٹرائل کے بارے میں گفتگو کر سکتی ہوں یا مجھ پہ سیکرٹ ایکٹ لگے؟ انہوں نے کہا نہیں جی بالکل اوپن ہے. تو پھر میں نے کہا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا سوشل میڈیا پہ, کیا ٹیلی ویژن پہ, کیا اخبار میں اب اس ٹرائل کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اوپن ٹرائل. مجھے پھر بھی ابہام تھا, اس لیے جب میں باہر آئی میں نے سب سے پہلے آپ سب سے پوچھا. جب میں نے دیکھا پروسیکیوٹرز بات کر رہی ہیں اس ٹرائل کے بارے میں تو اب اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اور ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. تو جو سب سے ضروری نقطہ ہے جس کا آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے, آج کی جو تاریخ ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی. نہ ہمیں تھوڑا سا کہہ رہے پیچھے ہو, نہ ہمارے خفیہ کو بتایا گیا, نہ جو اندر ملزم ہیں ان کو بتایا گیا, اور نہ ہی جیل کے عملے کو معلوم تھا کہ آج صبح کورٹ لگے گا. اس لیے ہمارے وکلا نہیں پہنچ سکی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سکندر سلطان صاحب, سکندر ذوالکرنین صاحب اور عثمان گل صاحب اور بیرسٹر تیمور ملک صاحب اور سلمان صفدر صاحب, یہ تینوں اسلام آباد میں نہیں رہتے ہیں, یہ لاہور کے رہائش پذیر. کل ہم یہاں آئے تھے کیونکہ کل کی تاریخ تھی. ہم 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے. کل جج صاحب نہیں آئے, ہمیں بتایا گیا ان کی طبیعت خراب ہے. تو انہوں نے یہی سوچا طبیعت خراب ہے, کل ہفتے کا دن ہے, چھٹی ہوتی ہے, وہ سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اس لیے جب صبح کو لاسٹ منٹ پتہ چلا 8:30 مجھے بتایا گیا کہ جی کورٹ لگ سکتا ہے, ہم بھاگے آئے. میں تو پہنچ گئی, مگر مجھے بتائیے کیا وکیل لاہور سے پہنچ سکتے ہیں 8:30 بجے اگر ان کو پتہ چلے؟ اس کے باوجود یہاں پر انہوں نے گواہوں کے جو گواہیاں ہیں وہ شہادتیں ہیں انہوں نے قلم بند کی. ہم نے یہ نقطہ اٹھایا کورٹ میں کہ آپ یہ ڈیفینس کاؤنسل کی غیر موجودگی میں نہیں کر سکتے. پہلے تو جب ہم کورٹ میں گئے تو ملزمان بھی پیش نہیں تھے اور وہاں پر یہ وٹنسز کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے تھے. جب میں نے شور مچایا اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ آپ وٹنسز کی غیر موجودگی میں ایسا نہیں کر سکتے, تو انہوں نے کہا جی وہ بھی آ رہی ہیں. ملزم نہ اکیوز وہاں تھے نہ لائرز وہاں تھے جب انہوں نے یہ ساری کارروائی شروع کی. تو یہ فیئر ٹرائل کا تقاضا, کیا فیئر ٹرائل کا اس سے لینا دینا نہیں ہے اس وقت جو ٹرائل ہو رہی ہے؟ ہم نے یہ بھی جج صاحب کو ریمائنڈ کرایا, یہ بتایا کہ اگر آپ اس
اس طرح اس ٹرائل کو آگے بڑھائیں گے تو جیسے پہلی ٹرائل ویشیٹ ہوئی تھی یہ بھی ویشیٹ ہوئے گی، بیکاز یہ پھر ٹرائل کے تقاضوں پہ پوری نہیں اترتی، یہاں پہ مس ٹرائل ہو رہا ہے۔ اور آج میں آپ کو بھی یہی بتانا چاہتی ہوں، جو گواہیاں اندر دی گئی ہیں وہ ہمارے وکلا کی غیر موجودگی میں دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں خان صاحب نے اور شاہ رخ قریشی صاحب نے اپنا پروٹیسٹ بھی لانچ کروایا ہے اور ریٹن ان کو پروٹیسٹ بھی دیا ہے جج صاحب۔ اب آرڈر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ آرڈر میں کیا لکھا جاتا ہے اور اندر کیا ہوتا ہے ان میں کبھی کبھی تضاد ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی گواہ پیش ہوئے ہیں جلدی اجلت میں ان کے ضرور بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں، مگر ہمارے وکیل وہاں موجود نہیں تھے۔ شروع میں دونوں اکیوز خان صاحب اور شاہ رخ قریشی صاحب وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود یہ کارروائی آج چلی ہے، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور 8 گھنٹے کارروائی چلی ہے، 8 گھنٹے جیل کے اندر یہ کارروائی چلی ہے۔ آپ کے سامنے ہم 4:30 بجے باہر آ رہے ہیں، ہم 9 بجے کے اندر گئے ہوئے ہیں، اور جب ہم اندر گئے تو ٹرائل 8 بجے کے یہ پہنچے ہوئے تھے۔ ہمارے اندر کورٹ روم میں پہنچنے سے پہلے ٹرائل شروع تھا، قلم بند ہو رہے تھے بیانات، نہ فیملی، نہ وکیل، نہ ملزم۔ یہ کس قسم کا ٹرائل ہے؟ اچھا میں